السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم اردو کی کتاب کے حصہ نظم میں سے پہلی نظم پڑھیں گے جو کہ ایک حمد ہے۔ یہ حمد مولانا اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ پہلے ہم مولانا اسماعیل میرٹھی کے بارے میں جان لیں کہ وہ کون تھے۔ مولانا محمد اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ پاکستان کی درسی کتابوں میں آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کی وجہ سے بہت پسند کی جاتی ہے، اور ان کتابوں میں آپ کی شاعری، آپ کی نظمیں اور آپ کا حمدیہ کلام شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم پہلا شعر پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس کا نثری ترجمہ یا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اے اللہ، اس کائنات کے وجود کا سبب صرف تیری ہی ذات بابرکت ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو مولانا محمد اسماعیل میرٹھی جن کی مشہور حمد ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خالق کائنات، اے ہمارے رب، اس کائنات میں موجود ذرہ ذرہ تیری قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ جب بھی ہم کائنات یا اس میں موجود تمام موجودات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ایسی ذات ہے جو اس سارے نظام کائنات کو ایک منظم طریقے سے چلا رہی ہے، سسٹمیٹیکلی اس کو جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ اے رب کائنات، وہ ذات بابرکت صرف اور صرف آپ ہی کی ہے، یعنی اللہ ہی وہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے اور جو اسے چلا رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ، تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اس کائنات کے وجود کا سبب صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ اگر تیری ذات نہ ہوتی تو پھر اس کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سب موجودات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ ہی موجود نہ ہوتا تو مخلوق کے وجود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کائنات میں جو واحد اور یکتا خالق و مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات، زمین و آسمان اور یہ تمام عالم جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی ان تمام چیزوں کے قائم اور دائم ہونے کا سبب ہے۔ تو شاعر کے اس شعر کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی تو نظر آیا جدھر دیکھا۔ دوسرا شعر ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ ٹھیک ہے، اس کا نثری ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، تیری ذات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت اور مجال ہے کہ عالم تصور میں بھی تیری ذات کا احاطہ کر سکے۔ یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کے بارے میں بس وہ ایک نور ہے، ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک تو پہلا لفظ ہے تصور۔ تصور کا مطلب ہوتا ہے دھیان یا خیال۔ محال، محال کے کیا معنی ہیں؟ ناممکن۔ سکت، سکت کہتے ہیں طاقت کو۔ اور پھر مجال، مجال کے معنی ہیں جرت، ہمت۔ ٹھیک ہے،
تو اس میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ اے ہمارے خالق و مالک، تیری شان کریمی کا اگر کوئی عالم تصور میں بھی احاطہ کرنا چاہے یا سوچنا چاہے تو ممکن نہیں۔ اس زمین پر کوئی بھی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ جو تیری شان کریمی کے مطابق تیری ذات بابرکت کا احاطہ کر سکے یا تیری تعریف بیان کر سکے، اور نہ ہی کسی میں اتنی مجال یا اتنی جرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ تیری ذات ناقابل یقین حد تک ہماری عقل سے باہر ہے، ہماری عقل اور استطاعت محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری قدرت لامحدود ہے۔ اس کائنات کی ہر شے ایک نظام کے تحت چلتی ہے، جیسے دن اور رات، اور رات کا اپنے وقت پر بدلنا، صبح میں بدل جانا، سورج اور چاند کا طلوع ہونا، یہ تمام چیزیں، ان کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں، لیکن ہم اللہ کی ذات کے بارے میں ایک حد تک ہی سوچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے تمام جو اللہ کی جو طاقتیں ہیں اور اللہ کی جو تمام قدرتیں ہیں، ان کو ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں، بیان کرنا ہماری عقل سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہتا ہے، اگر اسی شاعر کی بات کو ہم اس طرح بیان کرنا چاہیں کہ ہر جا تیری قدرت کہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ شعر نمبر 3 ہے، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا نثری ترجمہ یا لفظی مفہوم دیکھ لیجئے، کیا ہے کہ اے اللہ، تیری شان و عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تو نے ہمارے سروں پر کتنی پیاری چھت یعنی آسمان بنا دیا ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنے زیر سایہ کر لیا، یعنی ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ آسمان نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مشکل الفاظ، چھت، یہاں پر چھت سے مراد آسمان ہے، اور کھپت مانے استعمال میں آنا، کسی چیز کا استعمال میں آ جانا۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ایک اہم تخلیق یعنی آسمان، اس کے بارے میں شاعر کہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہمارے سروں پر کتنی پیاری چھت یعنی آسمان بنایا، جس نے پوری کائنات کو اپنے پروں میں چھپا رکھا ہے۔ اتنا وسیع و عریض آسمان، یعنی جو اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آپ کو اس کی حد کا اندازہ ہی نہیں ہے، آسمان کہیں ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو آسمان تخلیق کرنے کی صلاحیت اور قدرت صرف تیری ہی ذات میں ہے۔ یہ آسمان اتنا وسیع و عریض ہے کہ کائنات میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آسمان موجود نہ ہو۔ یہ سب موجودات اللہ کی ذات اقدس کی موجودگی کا مظہر ہیں، اللہ کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود بن گئی ہیں، بلکہ ان کو بنانے والا کوئی موجود ہے جس نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری عقل کے لیے جو ہے وہ یہی چیز جو ہے وہ کافی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اس ذات کی کہ جس کی ذات لامحدود ہے اور جس نے ایسی دنیا میں اور کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان حیرت انگیز چیزوں کو، ان عقل سے بہت دور، جسے کہتے ہیں ماورائے عقل چیزوں کا بنانے والا خود کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شعر نمبر 4 اور 5، یہ دونوں اشعار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی تشریح ایک ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ سب تیری قدرت کے کھیل ہیں۔
تو کیا کہتے ہیں شاعر؟ اس کا ہم لفظی مفہوم دیکھیں تو کیا ہے کہ ان اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے کہ اے اللہ، یہ آسمان پر جو تارے اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے ہیں اور ساری رات جگمگاتے ہیں، ان کی تخلیق تیری ہی مرضی کے مطابق ہے۔ رات کو جب یہ ستارے آسمان میں چمکتے ہیں تو گویا ایسے چراغوں کی مانند جو بغیر تیل کے جل رہے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں ہمیں کوئی چیز، ہمیں بلب جلانا ہے تو اس کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اور چراغ جلانا ہے تو اس کے لیے تیل کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ایسے چراغ روشن کیے ہیں جو وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ یہ سب اے رب تیری ہی قدرت کے آسان ترین کام ہیں، اور اللہ کے لیے ان کو بنانا کتنا آسان ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے شاعر کیا کہتے ہیں۔ شاعر نے نظام شمسی میں موجود تاروں اور چاند اور سورج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو یہ چاند تارے اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے رہتے ہیں اور جب تک موجود رہتے ہیں روشنی فراہم کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے چراغوں کی مانند ہے جو بغیر تیل کے جل رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ سب تیری ہی شان کریمی ہے کہ تو نے ان سب کو تخلیق کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تیرے لیے یہ سب کام آسان ہیں۔ اللہ تو کن کہتا ہے اور سب کام ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو ایک شعر یہ ہے کہ مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جاودانی۔ شعر نمبر 6، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں اکثر بڑے۔ تو اس میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو اس نظام کائنات میں موجود اتنے بڑے بڑے سیارے، جن میں سے کچھ تو زمین سے بھی بڑے ہیں، سب تیرے ہی تخلیق کردہ ہیں۔ شاعر اس شعر کی ہم تشریح کریں تو دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنے سیارے اور ستارے موجود ہیں، کتنی ہی کائناتیں موجود ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ نظام شمسی میں موجود دیگر سیارے اور دیگر اجرام فلکی کو شاعر نے ہیرے موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ کتنے چمک رہے ہوتے ہیں نا ستارے، اور ان میں سے بہت سے ایسے سیارے اور سیارے ہیں جو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ سب اللہ رب العزت کی شان کے مظہر ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ اگر ان کی وسعت اور تخلیق کے بارے میں سوچا جائے تو بے ساختہ اللہ کی حمد انسان کے لبوں پر آ جاتی ہے کہ بے شک ان کو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، جس نے اس قدر منظم کائنات بنائی ہے کہ کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے سے نہیں ٹکراتا۔ ٹھیک ہے، سب ایک راستے پر رواں دواں ہیں، اور یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر جب کائنات کی ہر چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر شے اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ ہر چیز کو جیسے جیسے انسان اس کائنات کے راز کھولتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہی اللہ کی عظمت سامنے نظر آتی جا رہی ہے۔ انسان کو اپنا حقیر وجود پتہ چل رہا ہے کہ اس کا علم کتنا محدود ہے اور اللہ کتنا لامحدود ہے۔ ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والا کتنا بلند اور کتنا عظیم ہے۔ شعر نمبر 7، یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اے خدا، یہ سب چاند، تارے، سورج سب تیرے بنائے ہوئے قدرت کے اصول کی وجہ سے قائم ہیں، اور تیرے اس مضبوط نظام کائنات کی زنجیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب شاعر یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ شاعر
اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب اجرام فلکی تیرے بنائے ہوئے نظام قدرت کے مطابق کام کر رہے ہیں. یہ آپس میں اس قدر ایک دوسرے سے جڑے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اور ان کے آپس میں جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہی یہ نظام کائنات عمدگی سے چل رہا ہے، اچھی طرح سے چل رہا ہے. ہر شے اپنے مقررہ وقت پر اپنا کام انجام دیتی ہے. شاعر نے اس کائنات کے نظام کو ایک زنجیر سے تشبیہ دی ہے جس میں سب ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور اس قربت کو شاعر نے اگلے اشعار میں کشش باہمی سے تشبیہ دی ہے. کشش باہمی آپس کی کشش. ٹھیک ہے، ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کو بھی جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس سے ہم اپنے آپس کے انسانی تعلقات بھی دیکھیں کہ سب انسان، سب رشتے ناتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب یہ رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو ایک زنجیر نے انہیں جوڑا ہوا ہے. جس طرح سے تمام اجرام فلکی ایک دوسرے سے ایک کشش سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک ایک مضبوط زنجیر یعنی آپس میں اخوت اور محبت قائم ہے تو سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ زنجیر ٹوٹ جائے اور ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر سب بکھر کے رہ جائیں گے. شعر نمبر 8. وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. اس کے لفظی معنی دیکھ لیجئے کہ وہ زنجیر کون سی زنجیر ہے جس میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس زنجیر میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کی کمی بیشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. کشش باہمی. کشش باہمی کا مطلب ہے آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت. بیشی نہ کمی. بیشی نہ کمی کا مطلب ہے نہ کمی ہونا نہ زیادہ ہونا کوئی چیز. ٹھیک ہے. خلل. خلل مطلب خرابی یا کوئی مداخلت. شاعر کہتے ہیں، یہ شعر اس سے پہلے والے شعر یعنی شعر نمبر 7 سے ہی جڑا ہوا ہے. تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ زنجیر کیا ہے جس کا ذکر انہوں نے پہلے شعر میں کہا کہ وہ زنجیر کیا ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ اس زنجیر سے مراد ایک ایسا نظام کائنات ہے جس میں یہ سب اجرام فلکی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ نظام قدرت ایک ایسی زنجیر کی طرح ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی، کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، اور یہ نظام ہمیشہ سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھیے ستارے سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. نہ چاند زمین سے ٹکراتا ہے، نہ زمین سورج سے ٹکراتی ہے، نہ زحل مشتری سے ٹکراتا ہے. سب اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور صدیوں سے چل رہے ہیں. کبھی اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے انہیں جس نظام میں جوڑ دیا ہے وہ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں. سب کو اپنا اپنا راستہ پتہ ہے اور وہ اپنے اپنے راستے پر جا رہے ہیں. نہ ہی وہ اپنا راستہ بدلتے ہیں، نہ کسی سے ٹکراتے ہیں، اور نہ ہی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے. اس حمد کا آخری شعر نمبر 9 ہے. ان سب کا آئین ایجاد ایک ہے، ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. تو اس کا لفظی مفہوم ہے ان سب کی تخلیق کا قاعدہ ایک ہی ہے اور ایک ہی ہنر ہے اور ان کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیجئے. آئین ایجاد یعنی بننے کا اصول، کسی چیز کے بننے کا اصول، تخلیق کا قاعدہ. ٹھیک ہے. ہنر کہتے ہیں فن کو. استاد ہنر عطا کرنے والا. تو اس شعر میں شاعر نے کائنات میں موجود چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی تخلیق کا مقصد اور اصول اور ان کو تخلیق کرنے والے کے بارے میں بتایا ہے. اصل میں مولوی اسماعیل میرٹھی کا یہ شعر ایک آیت قرآنی کا مفہوم واضح کر رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے
جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرما دیا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام موجودات ایک ہی قانون کے تحت پیدا کی گئی ہیں، اور وہ قانون اور قاعدہ کیا ہے کہ انسان کی خدمت۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور ان کو یہ فن عطا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے، اور اس بات پر انسان جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، انسان کو بنایا، اور انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی خوش ہونے کے لیے، اور انسان کی جستجو اور تحقیق کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا بنا دیا، اور یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ انہیں تسخیر کرو، دیکھو، غور و فکر کرو۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا ہم سے کہ غور و فکر کرو، تو غور و فکر ہر چیز میں کرنا ہے ہمیں، اور ستاروں میں، سیاروں میں، زمین، آسمان، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اسی لیے اللہ نے ہمارے لیے بنا دی کہ ہم اس میں غور کریں، فکر کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ان کو بنانے والا اور ان کو تخلیق کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس ذات کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں جس نے یہ زمین، آسمان، یہ کائنات، یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، جس میں سے ہر چیز حیرت انگیز ہے، ہر چیز ہماری عقل سے ماورا ہے۔ اور پھر جب انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں، ان سب کو بنانے والا کون ہے، یہ سب چیزیں کیسے بن گئیں۔ خود بخود تو کوئی چیز نہیں بنی ہوتی جب تک کہ اسے بنانے والا موجود نہ ہو، تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا کوئی ہے نا جو یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کچھ بھی سمجھ نہ آئے، جو چیز آپ کو پوچھنی ہو، جو شعر آپ کو اس کی تشریح سمجھنی ہو، اسے آپ مینشن کر دیجیے گا، اسے دوبارہ سمجھا دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔